فلسطین اور غزہ پٹی کے حوالے سے گڈ نیوز ہے، اور نیوز یہ ہے کہ حماس اور الفتح کے لیڈرز کی ملاقات آپس میں جاری ہے اور فیصلہ ہونا ہے غزہ پٹی اور پورے فلسطین پر حکمرانی کے حوالے سے۔ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل مسجد اقصی کی کھودائی کر رہا ہے اور مسجد اقصی کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محمود عباس کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے، اور حماس مروان البرغوثی کی رہائی چاہتے تھے، اب ٹرمپ نے اس کے حوالے سے ہری جھنڈی دے دی ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں انٹرنیشنل صحافیوں کو جانے سے روکنے کی بنیاد پر بنجامن نتنیاہو کو شدید جھٹکا لگا ہے اور معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے۔ غزہ پٹی اور فلسطین کے حوالے سے کچھ اور اہم خبریں ہیں جس کا تفصیل سے اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ممبرشپ لے لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ ملت ٹائمز کا انگریزی نیوز پورٹل باضابطہ اب شروع ہو چکا ہے، اور اس کو کنٹینیو جاری رکھنے کے لیے آپ کی ممبرشپ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور آئیے بات کرتے ہیں تفصیل سے تمام خبروں کے بارے میں۔ اور سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ الفتح اور حماس کے درمیان اتحاد کے سلسلے میں ملاقات جاری ہے کہ دونوں مل کر کیسے غزہ پٹی اور پورے فلسطین کے علاقے پر حکومت کر سکتے ہیں۔ فتح اور حماس دونوں فلسطین کی آرگنائزیشن ہیں۔ ویسٹ بینک کے علاقے پر الفتح گروپ کی حکومت ہے جس کی قیادت محمود عباس کے ہاتھوں میں ہے، اور غزہ پٹی کے علاقے پر حماس کی حکومت رہی ہے 2005 سے۔ فتح اور حماس میں بہت زیادہ لڑائی بھی پائی جاتی ہے، اور کئی مرتبہ قطر ترکی کی ثالثی سے دونوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود کئی مرتبہ اختلاف سامنے آتا ہے۔ الفتح گروپ کو دنیا بھر میں تسلیم کیا جاتا ہے لیکن حماس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ ابھی طوفان الاقصی آپریشن کے بعد الفتح گروپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ حماس کا نام و نشان مٹ جائے، حماس کا کوئی بھی کردار غزہ پٹی میں باقی نہ رہے، اور الفتح گروپ کی حکومت غزہ پٹی پر بھی اور فلسطین کے تمام علاقوں پر قائم ہو جائے، لیکن حماس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حماس کو ہتھیار ڈالنے پر بھی مجبور کیا جا رہا تھا اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، لیکن امریکہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ اور اب امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی فوراً حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ غزہ پٹی میں ایک نئی تباہی آ جائے گی۔ غزہ پٹی کی تعمیر نو جب شروع ہو جائے گی، اس کے بعد حماس سے غزہ پٹی کا مکمل کنٹرول لیا جائے گا، ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا۔ ادھر الفتح گروپ اور حماس کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہو پا رہی تھی۔ حماس کی طرف سے واضح اور ڈو ٹوک انداز میں اب تک یہی کہا جا رہا تھا کہ فلسطین پر فلسطینیوں کی ہی حکومت ہونی چاہیے، غزہ پٹی پر باہر کا کوئی گروپ حکومت کرے گا یا ٹیکنوکریٹک ادارہ تشکیل دیا جائے گا اور اس کی سرکار ہوگی۔ اس کو حماس اور فلسطینی برداشت نہیں کریں گے۔ ادھر الفتح کی طرف سے کوئی واضح اور دو ٹوک اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ حسین الشیخ کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن مصر کی راجدھانی قاہرہ میں موجود ہے، اور حماس کے سربراہ خلیل الحیہ سے ملاقات جاری ہے، اور دونوں ڈیلیگیشن کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کیسے غزہ پٹی اور پورے فلسطین کے علاقے کو باہر کے قبضے سے آزاد رکھنا ہے، باہر کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے اور مل کر حکومت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حماس کو مکمل طور پر بے دخل کر دیا جائے، اور نہ فی الحال حماس یہ چاہتی ہے کہ الفتح گروپ کو مکمل بے دخل کر دیا جائے، جبکہ دونوں مل کر کیسے حکومت کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کے کاز کو ہم کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے باہری طاقت کو بے دخل کرنا ہے، اس حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اور یہ میٹنگ ڈیلیگیشن کے دورہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگلے چند دنوں میں قاہرہ میں ایک بہت ہی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے جس میں تمام مسلم ممالک کے سربراہ کی شرکت ہوگی، اس کے علاوہ امریکہ کے نمائندے کی بھی شرکت ہوگی، اور اس میں فیصلہ ہونا ہے غزہ پٹی کی تعمیر نو کے حوالے سے، غزہ پٹی کو دوبارہ بسانے کے حوالے سے، اور سیز فائر کے اگلے مرحلے کا کیسے آغاز ہوگا، سیز فائر کا دوسرا مرحلہ کیسے پایہ تکمیل کو پہنچے گا، اس حوالے سے بات چیت ہونی ہے۔ اور اس سے پہلے جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ادھر محمود عباس کے حوالے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ محمود عباس بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، فلسطین اس وقت بغیر لیڈر کے ہے۔ محمود عباس ضرور فلسطینیوں کا لیڈر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن فلسطینی عوام ان کو اپنا لیڈر نہیں مان رہی ہے، اس لیے مان کر چلنا چاہیے کہ فلسطینی اس وقت بغیر لیڈر کے ہیں۔
حماس کے پاس کچھ اچھے لوگ ضرور ہیں، لیکن حماس بھی ان ناموں کو سامنے نہیں لا رہی ہے۔ ادھر اسرائیل کی جیل میں بند ہے مروان البرغوثی، ان کی رہائی کی بات چیت بھی سامنے آئی تھی، لیکن اسرائیل نے ان کو رہا نہیں کیا۔ مروان البرغوثی فلسطینیوں کے اچھے لیڈر ہو سکتے ہیں، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کہا جب سیز فائر کے بعد قیدیوں کے تبادلہ کی بات چیت سامنے آئی تھی اور حماس نے جن قیدیوں کی رہائی کی فہرست سونپی تھی اسرائیل کو، ریڈ کراس کو، تو اس میں جن قیدیوں کا نام شامل تھا اس میں مروان البرغوثی اور احمد سعد کا بھی نام شامل تھا، اور مروان البرغوثی بہت بڑا نام ہے۔ مروان البرغوثی حماس کے لیڈر نہیں بلکہ الفتح کے لیڈر ہیں، لیکن حماس کی آئیڈیالوجی جو ہے، حماس کی جو سوچ ہے، فلسطین کو ایک آزاد ریاست بنانے کے حوالے سے حماس کے کام کاج کا جو طریقہ ہے، اسی طریقہ کو، اسی آئیڈیالوجی کو مروان البرغوثی بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اور محمود عباس مروان البرغوثی کو نہیں چاہتے۔ دوسرے انتفاضہ کے دوران یعنی سال 2000 میں ہی مروان البرغوثی کو اسرائیل نے گرفتار کر لیا، جیل میں بند کر دیا۔ 2005 اور 2006 میں جیل سے انہوں نے صدارت کا الیکشن لڑنے کے لیے نومینیشن فائل کیا تھا، بعد میں انہوں نے اپنی دعوے داری کو واپس لے لیا اور محمود عباس پیلسٹائن اتھارٹی کے صدر بن گئے۔ اس کے بعد وہ MP کا چناؤ جیت جاتے ہیں۔ مروان البرغوثی کو ویسٹ بینک کی عوام بھی پسند کرتی ہے، غزہ پٹی کی عوام بھی پسند کرتی ہے، اور اسی لیے جب حماس کے حوالے سے شرط رکھی گئی سیز فائر کے معاہدہ میں، پیس ڈیل میں، کہ غزہ پٹی پر اگلی حکومت حماس کی نہیں ہوگی، حماس کا ذرہ برابر بھی کوئی کردار فلسطین کی اگلی حکومت میں نہیں ہوگا، تو حماس نے کہا کہ ہم اس شرط کو مانتے ہیں، لیکن باہر کے لوگوں کی غزہ پٹی اور فلسطین پر حکومت ہو، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، فلسطینیوں کی ہی حکومت غزہ پٹی پر ہونی چاہیے۔ اور اسی کے بعد حماس نے کہا کہ مروان البرغوثی کو بھی رہائی ملنی چاہیے، اس کا نام بھی فہرست میں آ گیا۔ اسرائیل میں اس پر ہنگامہ برپا رہا، کئی دنوں تک اسی شرط کی وجہ سے سیز فائر کی ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی، ثالثی کرنے والے ممالک پریشان تھے، اور آخر کار اسرائیل نے مروان البرغوثی اور احمد سعد کو رہا نہ کرنے کا ہی فیصلہ کیا۔ کئی دوسرے لیڈرز کی رہائی ہو گئی، حماس کے لیڈرز کی رہائی ہو گئی، لیکن مروان البرغوثی ابھی تک اسرائیل کی جیل میں بند ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اشارہ دے دیا ہے، واضح لفظوں میں کہہ بھی دیا ہے، مروان البرغوثی محمود عباس کی جگہ لے سکتے ہیں، وہ فلسطینیوں کے لیڈر بن سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل ٹرمپ کس بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے۔ ویسے تو سچائی یہ ہے کہ لگاتار اسرائیل امریکی صدر کی باتوں کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، امریکی صدر کے حکم تک کو وہ انکار کر دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اسرائیل میں اپنے نمائندوں کو، اپنے نائب صدر کو، اپنے فورن منسٹر کو بھیجنا پڑ رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر اسرائیل میں موجود ہیں، اسی طرح ان کے ایلچی اسٹو وٹکوف بھی تل ابیب میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جے ڈی وینس اسرائیل پہنچتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، اور جب یہ دونوں روانہ ہو چکے ہیں تل ابیب سے اور جے ڈی وینس ابھی اسرائیل میں ہی موجود ہیں، تو پھر ایک ہفتے میں تیسرا دورہ اسرائیل کا کر رہے ہیں امریکہ کے فورن منسٹر مارکو روبیو، اور اس وقت مارکو روبیو بھی تل ابیب میں موجود ہیں۔ جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، وہ بھی تل ابیب میں موجود ہیں، اور یہ دونوں بنجامن نتنیاہو پر لگام کس رہے ہیں، لگاتار ان کو امریکی صدر ٹرمپ کا آدیش بتا رہے ہیں کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے آگے بڑھنا ہے، سیز فائر کا وائلیشن نہیں ہونا چاہیے۔ بنجامن نتنیاہو کی خواہش یہ ہے، اس کی دلی تمنا یہ ہے کہ سیز فائر کا اگلا مرحلہ نہ ہو اور دوبارہ غزہ پٹی پر وہ جنگ شروع کر دے، ریزیوم کر دے حملے کو، لیکن امریکی صدر ٹرمپ کی انا کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے، اور اگر دوبارہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا تو سب سے زیادہ ذلت اور رسوائی ٹرمپ کی ہوگی، اور ٹرمپ کو خود امریکہ میں بھی بے پناہ دشواریوں کا، رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الجزیرہ نے خبر شائع کی، اس میں سروے سامنے آیا ہے کہ امریکی عوام فلسطینی ریاست کو لے کر کیا سوچ رہی ہے، اور سروے میں جو نتیجہ سامنے آیا اس میں جو ڈیموکریٹ وہاں کی سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے امریکہ کی، اس کی 80
80% جو عوام ہیں، اس کے جو 80% سپورٹر ہیں، وہ فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھی فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر ریکگنائز اور تسلیم کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریپبلکن جو دوسری وہاں کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی پارٹی کا صدر ابھی امریکہ میں ہے، اس پارٹی کی بھی 40% عوام یہی چاہتی ہے امریکہ کو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور اس طرح کی تبدیلی امریکہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں بھی، اور اگر امریکہ تسلیم کر لیتا ہے، امریکہ ویٹو پاور کا استعمال نہیں کرتا، تو پھر فلسطین کو یقینی طور پر ایک آزاد اسٹیٹ کا درجہ مل جائے گا۔ اور جو لڑائی پچھلے 80 سالوں سے جاری ہے، اس لڑائی میں فلسطینیوں کو یقینی طور پر ایک تاریخی اور اتہاسک کامیابی ملے گی۔ اور پچھلے 2 سالوں میں غزہ پٹی جو کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے، پورا ملبہ بن چکا ہے، تعمیر نو میں 10 سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، یقینی طور پر وہ اپنے اس غم کو فراموش کر دیں گے، وہ خوشیوں کے نعرے لگانے لگیں گے، وہ جھوم اٹھیں گے کہ آخر کار وہ جو وطن لیس تھے، وہ جو بے وطن تھے، ان کے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھا، اسٹیٹ لیس عوام کو ایک اسٹیٹ مل جائے گا۔ کیونکہ 1947 میں ظلم ہوا تھا، اتیاچار ہوا تھا، جن کے پاس وطن تھا، جن کے پاس اسٹیٹ تھا، ان کو اسٹیٹ لیس کر دیا گیا، اور جو اب تک اسٹیٹ لیس تھے، دنیا میں بھٹک رہے تھے، ان کو اسٹیٹ کا مالک بنا دیا گیا۔ تو ایک بڑی کامیابی ملے گی، اور اسی لیے امریکہ لگاتار بنجامن نتنیاہو پر نکیل کس رہا ہے۔ سیز فائر کے پہلے مرحلے کو تقریباً 15 دن گزر چکے ہیں۔ 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی شروع ہوئی تھی، اور آج 24 اکتوبر ہے، اور پچھلے 15 دنوں میں اسرائیل نے 100 سے زائد مرتبہ سیز فائر کا وائلیشن کیا، لیکن پہلے کی طرح باضابطہ اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع نہیں کیا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے، لیکن ٹرمپ کی طرف سے لگاتار اس پر نظر رکھی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب فون پر بنجامن نتنیاہو کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے ایلچی کے ذریعے بات سمجھ میں نہیں آتی، پھر امریکہ کو اسرائیل میں اپنے وائس پریزیڈنٹ کو بھیجنا پڑتا ہے۔ اس کی بھی بات جب بنجامن نتنیاہو نہیں مان رہا ہے، تو اب ایک الگ آدیش دے کر ٹرمپ نے اپنے فورن منسٹر اور سیکریٹری مارکو روبیو کو بھیج دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کے دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ غزہ پٹی کے بقیہ علاقوں میں جہاں اس وقت اسرائیلی آرمی موجود ہے، وہ مزید پیچھے ہٹ جائے گی، اسرائیل کی سرحد کے قریب پہنچ جائے گی، اور ادھر غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو جائے گی۔ بنجامن نتنیاہو کی اسرائیل کی مانگ یہ ہے، اس کی طرف سے شرط یہ لگائی جا رہی ہے کہ پہلے حماس سے تمام ہتھیاروں کو چھین لیا جائے، حماس کے تمام لیڈرز کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے، اور حماس کا جو بھی فوجی انفراسٹرکچر اس وقت غزہ پٹی میں موجود ہے، جتنے ٹنل موجود ہیں، اس کی جتنی سرنگیں موجود ہیں، ان تمام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد اسرائیلی آرمی غزہ پٹی کے آدھے علاقے سے باہر نکلے گی، اور غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو۔ جب تک یہ کام نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نہ تو اسرائیلی آرمی مزید پیچھے ہٹے گی، اور نہ ہی غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہونی چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو فی الحال یہ کہا جا رہا ہے، اور تمام ثالثی کرنے والے ممالک کی بھی رائے یہی ہے، ان کا بھی اوپینین یہی ہے کہ پہلے اسرائیل کو یہاں سے باہر نکل جانا چاہیے، اور غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو جانی چاہیے۔ جب غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہو جائے گی، لوگ اپنے گھروں میں آ کر رہنا شروع کر دیں گے، غزہ پٹی میں امداد پہنچنے لگے گی، اور لوگوں کی جو بھوک ہے، ان کی جو پریشانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد باضابطہ کس کی حکومت غزہ پٹی پر ہوگی، اس کا فیصلہ ہوگا، اور پھر حماس کو ڈسارم کیا جائے گا، ان سے ہتھیاروں کو چھین لیا جائے گا۔ تعمیر نو کے درمیان تمام ملٹری انفراسٹرکچر کو ختم کیا جائے گا۔ ابھی فوری طور پر حماس سے تمام کنٹرول کو چھین لینا پوسیبل نہیں ہے، اور اسرائیل یہ بات نہیں مان رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو معاملہ ہے پورا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دعویٰ یہ بھی سامنے آیا کہ فی الحال اسرائیل کی طرف سے یہ پروپوزل سامنے آیا ہے کہ اس وقت اسرائیل کی آرمی جہاں پر موجود ہے، وہاں پر اسرائیل کی آرمی رہے گی، اور حماس کا غزہ پٹی کے جتنے علاقوں پر کنٹرول ہے اتنا حماس کا ہی رہے گا۔ اس طرح کا پروپوزل بھی سامنے آیا، لیکن ثالثی کرنے والے ممالک نے، عرب دیشوں نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آدھے غزہ پٹی پر اسرائیل کا کنٹرول رہنا چاہیے، اور آدھے غزہ پٹی پر حماس کا کنٹرول رہنا چاہیے، کیونکہ غزہ پٹی کا آدھا علاقہ جو ابھی 53 سے 58% تک کا علاقہ ہے، اور جہاں پر اس وقت اسرائیلی آرمی موجود ہے، ادھر آنے والے فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے، یلو لائن موت کی لکیر بن چکی ہے۔ اس علاقہ میں دوبارہ فلسطینیوں کو نہیں آنے دیا جائے گا، اور اندیشہ یہ ہے، خطرہ یہ ہے کہ وہ علاقہ
علاقہ باضابطہ طور پر اسرائیل کا حصہ بن سکتا ہے، اس لیے تمام عرب ممالک کھل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ادھر ویسٹ بینک کو لے کر جو 2 بل پاس ہوا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے بھی ٹرمپ نے یقین دہانی کرائی ہے۔ اسرائیل کی پارلیمنٹ نے 2 بل کو پاس کیا پچھلے دنوں میں، اور اس بل میں کہا گیا کہ ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے ڈیر ڈیوان کا، وہاں پر یہودی بستیوں کی تعمیر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ویسٹ بینک کا رام اللہ میں ایک دوسرا علاقہ ہے، وہاں بھی یہودیوں کو آگے بڑھایا جائے گا، اور یہ باضابطہ اسرائیل کی پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے۔ اور جیسے اسرائیلی پارلیمنٹ سے بل پاس ہوتا ہے، مسلم ممالک نے سخت رد عمل کا اظہار کیا، اس فیصلے کی تنقید کی۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا فیصلہ اور یہ اقدام غزہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے، سیز فائر کا وائلیشن ہے۔ اور اس کے بعد امریکی صدر نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسرائیل غزہ پٹی، ویسٹ بینک اور رام اللہ کے علاقے میں کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ اسرائیل کو ویسٹ بینک اور رام اللہ میں نئی بستیاں بسانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کس طرح نئی بستیاں بساتا ہے اسے بھی سمجھ لیجئے۔ جو فلسطینی ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، رام اللہ کے علاقے میں رہتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، لگاتار اسرائیل کی آرمی ان پر نظر رکھتی ہے، اسرائیل کا وہاں پورا کنٹرول ہے 1967 سے، اور اب یہودی وہاں پر جاتے ہیں اسرائیلی آرمی کی نگرانی میں اور مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، مسلمانوں کی گاڑیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر لا کر وہ توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد مجبوری میں مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے، فلسطینیوں کو اپنی حفاظت کے لیے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے، وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، اور پھر اس گھر پر یہودیوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، سیٹلرز کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح لگاتار یہودی اپنی بستی کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کا علاقہ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی لکیر نہیں ہے، کوئی سرحد نہیں ہے، پوری ملی جلی آبادی ہے، اور اس طرح ایک ایک کر کے مسلمانوں سے، فلسطینیوں سے ان کے گھر کو چھینا جاتا ہے، اور اسرائیلی یہودی اپنا گھر اسے بنا لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس مقابلہ کرنے کا، مسلمانوں کے پاس کاؤنٹر کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس وہاں پر آرمی نہیں ہے، ان کے پاس پولیس نہیں ہے۔ دوسری طرف جو آرمی کھڑی رہتی ہے، وہ آرمی اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا سپورٹ کرتی ہے، اور اسی لیے دھیرے دھیرے تمام علاقوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور اسرائیل نے اب اس کو لیگل بنا دیا ہے، اور اسی لیے امریکہ نے اس طرح کی یقین دہانی کرائی ہے۔ لیکن کیا امریکہ کی اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل ٹرمپ کی اس بات کو ماننے والا ہے، اور فلسطین کے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے، اور امت مسلمہ کو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ایک اور خبر ہے، اور خبر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہے۔ یروشلم میں جو گورنر ہیں ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا، جس میں کہا گیا کہ اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف لگاتار کھدائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہے، ٹنل بنائے جا رہے ہیں، اور پوری پلاننگ ہے، پورا ایجنڈا ہے مسجد اقصیٰ کو گرانے کا، زمین دوز کرنے کا، اور اسی جگہ پر ٹیمپل ماؤنٹ بنانے کا، ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا۔ اور یہ جو اسرائیل کا پلان ہے بہت پرانا ہے، اگلی کسی ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیوں اسرائیل مسجد اقصیٰ کے نیچے ٹنل بنا رہا ہے، سرنگیں کھود رہا ہے، مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف کب سے کھدائی جاری ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے۔ لیکن یہ تازہ ترین نیوز ہے، العربیہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا، جس میں بتایا گیا کہ اسرائیل کی جو پوری منسٹری ہے، اسرائیل کی جو حکومت ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے چاروں طرف کھدائی کر رہی ہے، اور یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ ایک اور معاملہ ہے غزہ پٹی میں بین الاقوامی صحافیوں کے جانے کا۔ اسرائیل اتنا بڑا ظالم ہے کہ وہ صحافیوں کو غزہ پٹی نہیں پہنچنے دے رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے وہ غزہ پٹی جانا چاہتے ہیں، کور کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرمیشن نہیں مل رہی ہے۔ 2 سالوں تک جنگ جاری رہی، اور جہاں کہیں بھی جنگ ہوتی ہے بین الاقوامی صحافیوں کو وہاں پہنچنے کی پرمیشن دی جاتی ہے، ان کو کور کرنے دیا جاتا ہے، اور مکمل طور پر ان کو سرکشا دی جاتی ہے، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن غزہ پٹی میں بین الاقوامی صحافیوں کو جانے سے لگاتار روکا جا رہا ہے، اور اب جب سیز فائر ہو چکی ہے، جنگ بندی جاری ہے، اب بھی انٹرنیشنل صحافیوں کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے خلاف فورن پریس آف ایسوسی ایشن نے اسرائیل کی سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے، وہاں آج اس پر سنوائی ہوگی۔ اب فیصلہ ہونا ہے کہ اسرائیل کی سرکار کے خلاف فیصلہ ہوگا یا صحافیوں کے خلاف فیصلہ ہوگا۔ غزہ پٹی کی جو خبریں اب تک ہمارے پاس آتی ہے وہ انہی صحافیوں کی وجہ
سے جو غزہ پٹی میں ہیں، اور غزہ پٹی میں 280 صحافیوں کی شہادت بھی اسرائیل کے حملے میں ہو چکی ہے، لیکن ایک صحافی کی شہادت ہوتی ہے، دوسرا نوجوان اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور غزہ پٹی سے ہر اپڈیٹ پوری دنیا تک پہنچائی جاتی ہے کہ کس طرح اسرائیل وہاں ظلم کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے۔ غزہ پٹی اور فلسطین کے حوالے سے تازہ ترین نیوز اور ضروری اپڈیٹ تھی جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے، ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے تاکہ ملت ٹائمز مزید مضبوط ہو سکے، آگے بڑھ سکے۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔